لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق فرجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، آج یہ ہمارے حج کے تربیتی پروگراموں میں دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں ہمارے حافظ صاحب نے آپ کو حج کے فضائل اور من جملہ احکامات سے آگاہ فرمایا تھا۔ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ سفر حج سیر و تفریح کا سفر نہیں، یہ محبت و عشق کا سفر ہے، محبوب سے ملاقات کا سفر ہے۔ اور محبوب سے ملاقات کے سفر میں جتنا کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ان مشکلات کو مستحضر کر لینا چاہیے، اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس میں مشکلات آئیں گی۔ جس آدمی نے یہ طے کر لیا کہ میں ان مشکلات کے لیے تیار ہوں، تو میں اسے یقین دلاتا ہوں اس سفر کی کوئی مشکل اسے مشکل نہیں لگے گی۔ اور جس آدمی نے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ ہم پیسے خرچ کر کے راحت پسندی کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے،
میں انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قدم قدم پر ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس لیے کہ ان کا احساس اور تصور اس سفر کے بارے میں غالباً وہ ہوگا جو کوئی شخص اپنے گھر میں راحت اور آرام کا تصور ذہن میں رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، گھر جیسا آرام کہیں نہیں ملتا، گھر جیسی عافیت کہیں نہیں ملتی۔ 5 اسٹار نہیں، 10 اسٹار ہوٹل اگر آپ کو مل جائیں تب بھی وہ سکون، وہ راحت، وہ اطمینان میسر نہیں آ سکے گا۔ آدمی ذہنی طور پر اگر یہ طے کر لے کہ مجھے کسی راحت کی ضرورت نہیں، میں کسی راحت کے قابل نہیں، میں کسی خدمت کے قابل نہیں، وہ کسی کی معمولی خدمت پر بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ شکر اور ناشکری کا فلسفہ اگر دیکھا جائے تو اس پر دائر ہے، یا اس سے واضح ہوتا ہے کہ عام طور پر شکر انہی حضرات کے دلوں اور زبان اور اعضاء سے جاری ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی خدمت، کسی اعزاز کا مستحق نہیں جانتے، اور جو اپنے آپ کو کسی اعزاز، کسی منصب کا مستحق جانتے ہیں، ان کی جتنا بھی خدمت کر لی جائے شکر کبھی زبان پر نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو میرا حق تھا، وہ یہ کہیں گے یہ میرا حق تھا۔ یہی وجہ ہے افسران اپنے نوکروں کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ ہاں، نوکر افسروں کا شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے سامنے اور اللہ کے انعامات کے سامنے ہمیں نوکر بن کے رہنا چاہیے۔ شکر منہ سے نکلے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں۔ اور آدمی اگر ذہن یہ بنا لے تو اس کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ قبلہ بیگم صاحبہ سے بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ جو عام طور پر گھروں میں رسہ کشی ہوتی ہے، شوہر کہتا ہے تو میری خدمت نہیں کرتی، بیوی کہتی ہے کہ تو میرے حقوق نہیں ادا کرتی، نہیں ادا کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خدمت کرنا، میری خدمت کرنا میرا حق ہے۔ اور وہ جو توقع مانگتا ہے اس توقع کے خلاف ہوتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں شہید نور اللہ مرقدو سے کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت میرے گھر والے میری بے احترامی کرتے ہیں، میری خدمت نہیں کرتے، میری بیوی، میرے بچے سب میرے مخالف ہیں، وقت پر کچھ نہیں دیتے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو حضرت نے اس کو جواب دیا کہ آپ کی تمام تکالیف دور ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ آج سے آپ یہ طے کر لیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی عنایت ہے، اگر کر دیں تو مہربانی ہے، نہیں کریں تو ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ اور اس کا میں نے تجربہ کیا ہے۔ ہمارے حضرت شہید رحم اللہ کے ایک دوست ہیں، ان سے بیعت تھے، میاں بیوی دونوں، 70 سال سے دونوں غالباً اوپر ہیں، بچے جوان ہو گئے۔ تو
اب ان میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جوانی میں مرد نرم سخت مزاج ہوتا ہے، درست روح ہوتا ہے، طبیعت میں تلخی اور سختی ہوتی ہے، معاملہ فہمی نہیں ہوتی، جذباتیت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں خواتین نرم خو، نرم مزاج، ان کے زبان میں لوچ اور انداز ان کا بہرحال متوجہ کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے تو خواتین تو شروع ہو جاتی ہیں، سخت مزاج ہو جاتی ہیں، بدخو ہو جاتی ہیں، اور سختی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد متحمل ہو جاتا ہے، نرم خو ہو جاتا ہے، اب وہ درد آ جاتی ہے اس میں۔ اس کے کیا اسباب ہیں، یہ اگر کسی میری بہن کو غصہ لگے تو امام غزالی سے جا پوچھیے کہ اس نے ایسی غلط بات کیوں کہی، لیکن حقیقت یہ ہے۔ عام طور پر جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اولاد ماں سے متاثر ہوتی ہے، تو بیچارہ شوہر پھر عافیت کسی میں سمجھتا ہے کہ ذرا بھائی اپنے آپ کو روک کے رکھے، تو اس لیے بچے جوان ہو گئے، سب کی شادیاں ہو گئی، اور کچھ رہ گئے تو وہ بھی اماں کے۔ اب وہ صاحب دکانیں بنائیں، جائیدادیں بنائیں، مکان بنایا، بچوں کو پڑھایا لکھایا، اب وہ میرے پاس آن کے کہنے لگا میری حالت تو ایک نوکر سے بھی بدتر کی، بلکہ اس کے الفاظ سے کتے سے بدتر کی۔ گھر میں کمرے میں پڑا رہتا ہوں، جی چاہتا ہے تو کھانا دے دیتے ہیں، نہیں چاہتا تو نہیں دیتے، نہ بیٹی پوچھتی ہے کوئی، نہ بیٹا پوچھتا ہے۔ خیر جی میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مت گھبراؤ، اصل میں تمہیں غلط فہمی یہ ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو میں اس خدمت کا مستحق ہوں، حالانکہ تم مستحق نہیں ہو، یہ تو اللہ کی عنایت ہے، کروا دیں نہ کروا دیں تو ان کی مرضی، اگر یہ خدمت کر لے تو بھائی ان کا شکریہ ادا کرو۔ اور پھر میں نے ساتھ یہ بھی کہا، میں نے کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ میاں دنیا چھڑوانا چاہتے ہیں تم سے، بیوی بچوں کے چکر میں ہو، دکان اور مکان کے چکر میں ہو، اللہ میاں فرماتے ذرا آگے بھی دیکھو، اس جہان سے کچھ اور جہان بھی ہے، ان رشتے داروں سے کچھ اور رشتے دار بھی ہیں، ذرا آگے بھی دیکھو۔ تمہاری نگاہ اٹھ نہیں رہی تھی، اللہ میاں نے کہا اچھا بھائی ان سے بائیکاٹ کرو، تو یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ میاں یہی رہتے ہوئے تمہیں اس جہان سے لا تعلق کرا رہے ہیں۔ بہت عرصے تک چلتا رہا ان کا، بالآخر ایک دفعہ مجھے لے گئے، اللہ کے فضل سے دونوں کو پردے کے پیچھے بٹھا کے سمجھا دیا ٹھیک۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی اگر یہ طے کر لے کہ میں کسی اعزاز کا مستحق نہیں، کسی خدمت کا مستحق نہیں، اور یاد رکھو اعزاز اور خدمت پیسے سے خریدے نہیں جاتے، عزت خدمت کے پیسے سے خریدے نہیں جاتے، اطمینان سکون راحت یہ پیسے سے نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے آتے ہیں، اور اس وقت آتے ہیں جب آدمی یہ سمجھ لے کہ میں اس کا مستحق نہیں۔ اللہ نے پھر راحتیں عطا فرمائی، ساری راحتیں عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھوکے لوگ سوکھے ٹکڑے کھا کے شکر ادا کرتے ہیں، اور پیٹ بھرے مرغن کھا کے بھی شکر نہیں ادا کر پاتے۔ تو مزاج بنا لو، آج سے یہ مزاج بنا لو کہ یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہے، اور اس سفر میں جتنا مشکلات آئیں گی وہ ہمارے لیے
نہ صرف قابل قبول ہیں بلکہ امتحان عشق ہے. دیکھنا چاہتے ہیں، محبوب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کتنا مجھ سے محبت ہے. ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، ہم جا رہے ہیں محبوب کی دربار میں جا رہے ہیں. اللہ تعالی محبوب ہے، انسانوں کے محبوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے، اور یہ دونوں محبوب ہیں ہمارے. علماء نے غالباً، مجھے یاد پڑتا ہے یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جس سے اس سے محبت ہو نا، جس کے ساتھ اس کو محبت ہو، وہ ایک نظر اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالی محبوب ہے. دیکھو محبت جو کی جاتی ہے کسی سے، یا تو اس کے حسن کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا اس کے کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا اس کی داد و دہشت کی وجہ سے کی جاتی ہے. نوال محبوب یعنی آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے اس کے حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس میں کوئی کمال اور ہنر ہو اس سے محبت ہوتی ہے، یا اس نے کچھ اتنا احسانات کیے ہوں کہ آدمی گرویدہ ہو جاتا اس کا. آپ خود ہی دیکھیں کہ اللہ تعالی کی ذات میں ان صفات محبوبیت میں سے کس کی کمی؟ اللہ تعالی کی ذات میں ان صفات محبوبیت میں سے کس کی کمی؟ اللہ کے حسن کا عالم تو یہ ہے کہ اس کے حسن اور اس کی رویت اور اس کے دیدار کی جھلک پتھر نہیں برداشت کر سکتے. انسان کو کیا برداشت کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تمہارے نہیں دیکھ سکیں گے آپ. اچھا چلو آپ دیکھنا چاہتے تو ذرا اس پتھر کو دیکھیے، اگر یہ برداشت کر لے تو شاید آپ بھی کر لیں. فلما تجلی ربہ الی الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. بس صرف اس پہاڑ پر یہ پرتاؤ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پرتاؤ ڈالا، اس حسن کا پرتاؤ ایسا پڑا وہ چورا چورا ہو گیا، پہاڑ چورا چورا ہو گیا. پہاڑ نے جب چورا چورا ہونا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اعظم پیغمبر ہی کیوں نہ تھے، بہرحال انسان تھے، بشر تھے. خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ تو اس کے حسن کا عالم ہے، اور اس کے کمالات کا کیا ہی کہنا کہ آج تک یہی ہمیں عقل میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کس مادے سے بنایا، اور تو بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے لا کے یہاں ٹکا دیے، اور اتنا بڑا آسمان درمیان میں کوئی پلر نہیں، کوئی بیم نہیں. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے کسی کو اوپر لے جا سکتے ہیں، فرشتے روزانہ اوپر دینے چاہتے ہیں. ہمارے پرانے فلاسفہ تو بیچارے اس پر مجبور ہوئے کہنے پر کہ نہیں معراج نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہوتی تو یہ آسمان پھٹتا، جبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے، اور اگر پھٹا ہوتا تو ضرور اس میں شگاف ہوا ہوتا، اور شگاف ہونے کے بعد وہ جڑا ہوا ہوتا تو کہیں تو کوئی جوڑ نظر آتا، اور وہ جوڑ نہیں نظر آتا، لہذا ہو نہیں سکتا. وہ بیچارے اتنا مجبور تھے. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بیچاروں نے اللہ کی تخلیق کو اپنی تخلیق پر قیاس کر لیا تھا،
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اپنے ناقص عقل کی معمولی سی ترازو میں توڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. بھلا سنار کے چھوٹے سے ترازو میں کوہ ہمالیہ توڑا جا سکتا ہے؟ انسانیت کی عقل اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر کے مقابلے میں سنار کے ترازو سے بھی کمتر ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، اور جہاں تک ہے اس کی داد و دہشت کا تقاضا، تو آپ اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی انہی عنایات کے مظاہر ہیں. یہ کائنات ان کی عنایت کی مظہر ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، سر سے لے کر پیر تک ایک ایک عضو تو دیکھ لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی عطا نظر آئے گی. ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور مفت میں لگائے ہیں. ہمارا ایک جوڑ ٹوٹا، ہمیں پتہ چلا کہ کتنے قیمت کا ایک جوڑ ہے، اور 5 مہینے ہوئے ابھی تک وہ بحال نہیں ہوا. اللہ میں نے مفت میں لگایا. یہ دانت اللہ میں نے مفت میں لگائے. ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محسن، وہ مجھے لے گئے اپنی کلینک، تو کہنے لگے صاحب ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے، وہ دانت گر گیا تو اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور اس میں ڈرل کرتے ہیں اور اس میں جناب ایک میخ لگاتے ہیں. اور میں نے کہا وہ کتنا اس کی کاسٹ آتی ہے، لاگت کتنا آتی ہے؟ کہنے لگے ہماری مزدوری کے علاوہ ایک دانت 50,000 کا. اب بتاؤ 32 دانت ہے بھائی، 32 دانت تو 16 لاکھ کے تو صرف دانت ہیں ہمارے منہ میں مفت میں. اور دیکھو بھائی کتنا ہے، لیکن اللہ میں نے کوئی ٹیکس نہیں لیا، ہمارا تو مطالبہ بھی نہیں تھا. مالا بودے میں تقاضا ہے، مالا بود ہم بھی نہیں تھے، ہمارا تقاضا بھی نہیں تھا. اس کی عنایت سے ہمیں وجود بخش دیا گیا. اس کائنات میں ہمارے علاوہ بھی نظام چل ہی رہا تھا. اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ آج ہم مارکیٹ میں ہیں کل نہیں ہوں گے تو مارکیٹ بند ہو جائے گی. بالکل نہیں. ہم سے پہلو کا بھی غالباً یہ خیال ہوگا، لیکن دیکھا ایک دن بھی کائنات کا نظام نہیں رکا. ہم چلے جائیں گے، ایک دن بھی نہیں رکے گا. تو معلوم ہوا نہ کائنات کو ہماری ضرورت، نہ اللہ میاں کو ہماری ضرورت. یہ تو اللہ نے فضل فرمایا، محض اپنے فضل سے اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ایک ایک نعمت سے نوازا ہے. بولنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، سمجھنے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، ہاتھ لگانے کی نعمت ہے، چلنے کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، عمل کی نعمت ہے، انسانیت کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں انسان نہ بناتے کچھ اور بنا دیتے تو کوئی احتجاج کر سکتے تھے ہم. یہ جتنے جانور موجود ہیں کیا کوئی احتجاج کر رہا ہے؟ کسی کو حق ہے؟ نہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، احساس ہی نہیں. ایسا محبوب، ایسا حسین، ایسا کمال والا، ایسا عطا کرنے والا وہ کیسا ہوگا؟ دیکھنا تو چاہیے، دیکھنا تو چاہیے. جب اتنا صفات بیان کی جائیں تو آدمی کا جی کرتا ہے ایسے محبوب کو ایک نگاہ دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں جس کو ایسا محبوب اپنا محبوب کہے وہ کیسا ہوگا.
ارے جس کو رب العالمین محبوب کہے وہ کیسا ہوگا؟ یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بھی تم دیکھ تو نہیں سکتے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ہاں وہ دیکھتا ہے، وہ ادراک کرتا ہے تمہارا. یا اللہ کوئی شکل تو ہو. ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ، ہمارا دربار ہے، لگتا ہے اور لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، اس میں آ جاؤ. جس نے اس دربار کو دیکھ لیا گویا ہمیں دیکھ لیا. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو ساتھ ہی بیت اللہ کو بھی اتارا. تمہارا آدم، ہم تمہیں زمین پر بھیج رہے ہیں اور اپنا گھر بھی بھیج رہے ہیں. جس طرح آسمان پر ہمارے عرش کا طواف ہوتا ہے ایسے ہمارے گھر کا زمین پر طواف ہوگا. تو آسمان کے مقربین عرش کا طواف کرتے ہیں، زمین کے مقربین کو اس گھر کے طواف کے لیے بلایا گیا ہے. تو ہم اپنے محبوب کی دربار میں جا رہے ہیں محبوب کی زیارت کے لیے. اب چونکہ ہمارے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت کے مطابق دیدار کا ایک انتظام کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کے گھر کا دیدار. بہرحال قصد ہمارا کیا ہے، نیت کیا ہے؟ محبوب کی زیارت. اور یہ باور کرانا کہ ہمیں آپ سے تعلق ہے، ہمیں آپ سے عشق ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے. اس یقین دہانی کے لیے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. ظاہر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دیکھیں گے کہ ہم واقعتاً ہمارے بندے جو ہمارے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کتنا اس میں اپنے دعوے میں سچے ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں؟ بھائی دنیا والے تو کسی تقریب میں جاتے ہیں تو بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑی تیاریاں کرتے ہیں، ناک نقشے کے اعتبار سے، شکل شباہت کے اعتبار سے، لباس پوشاک کے اعتبار سے، اور رہن سہن کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے وہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم جائیں تو وہاں اس مجلس کے آداب کے خلاف کوئی عمل ہم سے صادر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس مجلس سے اٹھا دیے جائیں، یا کہیں ہمارے بارے میں یہ تصور اور یہ احساس نہ پیدا ہو جائے یہ گوار کہاں سے آگے. ان بدھوں کو کس نے بھیج دیا یہاں؟ سر سید مشہور آدمی ہے نا، اس کی بہت پرانی بات ہے، میں نے کہانی پڑھی تھی، اس نے خود لکھا، آپ بھی کی تھی اس کی. کہتا جب پہلی دفعہ میں انگلینڈ جانے لگا تو مجھے خیال ہوا اچھے دور تھے، اچھا وقت تھا، اس وقت لوگوں کے پاس اسلامی تہذیب اور اس کے آثار تھے، سنتیں زندہ تھی، مسلمانوں میں اسلامی تشخص بہرحال موجود تھا، ایمانی غیرت جذبہ بیدار تھا، اور مغرب اور اسلام دشمنوں سے بہرحال نفرت کا ایک احساس ہر دل میں موجود تھا. مسلمان سنت کے زیادہ قریب تھے اور مسلمان بے دینی سے بہرحال دور تھے. آپ جانتے ہیں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، تکیہ لگا کے کھانا نہیں کھایا. فرمایا کہ احب ان آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھانا چاہتا ہوں جس طرح ایک غلام کھانا کھانا چاہتا ہے. اتنے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے
اور زمین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ہیں، کھانے کے آداب سکھلائے، داہنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے۔ خیر، سر سید نے کہا یہ انگریز تو چمچے اور کانٹے سے کھاتے ہیں، چھری اور کانٹے سے کھاتے ہیں، ہمیں آتا نہیں۔ آخر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا نا، ہمیں آتا نہیں۔ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہمیں آتا نہیں۔ تو اس کی بہرحال ہمیں پریکٹس کر لینی چاہیے۔ تو وہ بیچارہ میز کرسی لایا، چھری کانٹے لایا، اور میز پر بیٹھ کے چھری کانٹے سے کھانے کی اس نے مشق شروع کر دی۔ خود اس نے لکھا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں اس طرح کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا او سر سید کرسٹان ہو گیا، کرسٹان۔ اس بات کے سنانے کا میرا مدعا، میری غرض صرف یہ ہے کہ دیکھو انگریزوں کے ملک میں جا رہا تھا سر سید، وہ کوئی خدا نہیں، وہ اپنی دربار سے نکال دے تو کوئی ایسا نہیں کہ ساری دنیا سے بیچارہ مطرود ہو جائے گا، لیکن نہیں، صرف ظاہر داری اور ظاہر عزت و وقار کو ملحوظ رکھنے کے لیے اس بیچارے نے اتنا مشقت برداشت کی کہ ان کے اپنے ہم وطن اور ان کے اپنے لوگ اس کو کیا کرنے پر مجبور ہوئے، یہ کرسچن ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہ اللہ کی دربار میں جانے کے کیا آداب ہیں، کس سے پوچھنا چاہیے، وہاں کس طرح رہنا چاہیے، شکل کیسی بنانی چاہیے، لباس کیسا پہننا چاہیے، اخلاق کیسے اپنانے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم جائیں اور کہیں نہیں باہر نکل جاؤ، بھائی نکل جاؤ، کچھ ہمارے پاس رہیں گے تم مستحق نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے اس محنت میں لگ جاؤ۔ ہماری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہونی چاہیے، ہمارا لباس انگریزی جیسا نہیں ہونا چاہیے، گلے میں نکٹائی لٹکی ہوئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ گلے میں یہ سلیب لٹکاتے ہیں، سلیب کا نشان لٹکاتے ہیں، معاف کرنا بھائی، یہ تو انگریزوں نے ہمیں غیر محسوس طور پر یہ اپنا نشان گلے میں ڈالنے پر مجبور کر دیا ہے، فیشن کے عنوان سے۔ یہ تو ان کا سلیب کا نشان ہے نا، یہودیوں کا۔ قرآن کریم میں یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا، اور یہودیوں نے اور ان کے پولس نے اس غلیظ عقیدے کی اتنا اشاعت کی، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ خود عیسائی متاثر ہو، اور عیسائی بھی کہنے لگے واہ واہ ٹھیک ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، اور ان کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے اب پوری عیسائی امت کا کفر ہو گیا۔ وہ سولی پر چڑھ گئے، اب ان کے قربانی کی وجہ سے اب کسی عیسائی کو جہنم نہیں ملے گی، سب جنت میں جائیں گے۔ اب عیسائی اس لیے صلیب نہیں کہتے، صلیب مقدس کہتے ہیں۔ یہ جو کراس کا نشان ہوتا ہے نا، وہ بھی اس طرح ہوتا ہے، یوں کر کے لگا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو یہ ایک لکڑی ہوتی ہے، اور یہ جو نیچے کی لٹکی ہوتی ہے یہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ دیکھ لو گلے میں یوں، اور یہ سامنے جو ایک رسی لٹکی ہوئی ہے یہ اسی کا نشان ہے کہ گلے میں پھندا لگا ہوا ہے، پھندا، پتہ نہیں کرنے دیا انہوں نے۔ ایک تو قرآن کریم کے عقیدے کے خلاف، دوسرا ایک اللہ کے برگزیدہ نبی جلیل القدر نبی کی توہین پر منعقد عقیدہ اور اس کا اظہار اور اعلان، کتنا بڑی بدنصیبی کی بات، پتہ ہی نہیں چلنے دیا انہوں نے، اور ہمیں فیشن کے عنوان سے اس اپنے غلیظ شعار پر لگا دیا۔ میرے بھائی ہو، اس سے توبہ کرو، توبہ کرو اس سے۔ اور دیکھا جائے تو یہ جو گلے میں
کالر لٹکاتے نا کالر، یہ کالر ایک نیچے پٹی جا رہی ہے اور اس کے اوپر یہ جو کالر ہے نا، ناراض نہ ہوں، یہ کالر بھی اس کی ترقی یافتہ شکل ہے. ایک کبھی ان دونوں کو آپ بند کر لیں، دیکھیں ایک کالر دائیں جا رہا ہے ایک بائیں جا رہا ہے اور پٹی نیچے آ رہی ہے. بتاؤ سلیب کا نشان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ میرے بھائیوں وہ لباس جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا، حضرات صحابہ کرام نے نہیں پہنا، حضرات تابعین نے نہیں پہنا، حضرات ائمہ مجتہدین نے نہیں پہنا، اکابرین امت نے نہیں پہنا، صلحائے امت نے نہیں پہنا، اور انگریزوں نے پہنا ہے، اور وہ ہم پہن لیں تو ہمارا شمار کس برادری میں ہوگا؟ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں، ٹھنڈے دل سے. ہم نے اس پر کبھی سوچا ہی نہیں، ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے. اور شیطان کی سب سے بڑی ٹیکنیک یہ ہے کہ دیکھو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے دیں. جس آدمی نے کسی گناہ کو گناہ سمجھ لیا اس کو ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور جس نے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا اس کو کیا توفیق ہوگی؟ وہ تو کبھی گناہ ہی نہیں کر رہا. بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو ہمیں احساس پیدا ہو جانا چاہیے. اللہ ضرور توبہ کی توفیق دے دے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی نہیں مونڈی، کبھی نہیں کاٹی، بلکہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا، بدبخت آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، عیسائی بادشاہ نے بھیجا تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مونڈی داڑیاں دیکھی. تمہارا یہ بدترین شکل بنانے کو تمہیں کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے. وہ ایران کے بادشاہ کو رب کہتے تھے. فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں اور مجھے بلاؤں، اور فرمایا جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا. اٹھا دیا، اٹھا دیا، حالانکہ وہ سفیر تھے، قاصد تھے، اٹھا دیا. میرے بھائیوں ذرا اس کا جائزہ لو کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یا اللہ تعالی کے بجائے مجوسیوں کے رب کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہوں اور ان کے کہنے کے مطابق اپنی شکلیں بگاڑ رہے ہوں. میں اپنی بیٹی سے کہوں گا دیکھو تم بھی تیاری کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات کو، کبھی امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ قرآن کریم فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. وہ جو پہلے زمانے کی بے پردہ نکلا کرتی تھی تم ویسے نہ نکلو. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، اور ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سامنے سے نقاب لگا لیا کریں. دور حاضر کے بعد تجدد پسندوں نے جب ان سے پوچھا گیا جی پردے کے بارے میں کیا، نہیں جی پردے کا تو کوئی حکم نہیں. ارے بھائی وہ قرآن کریم میں نہیں، وہ تو ازواج مطہرات کے لیے تھا. ماشاء اللہ ازواج مطہرات سے تو فتنے کا امکان تھا نعوذ باللہ. اور 15ویں صدی کی تیری بیٹی اور میری بیٹی کے بارے میں تو شیطان بالکل مایوس ہو گیا ہے، شرم نہیں آتی. وہ جو براہ راست قرآن کو سچا دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، ان کو تو یہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور ان بیٹوں کو حضرات صحابہ کرام بیٹے ہیں،
امتی نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. قرآن کریم میں وازواجہ امہاتہ، نبی کی بیویاں امت کے افراد کی مائیں ہیں، اور ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ارے ان کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا. ان بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، جب کبھی کوئی بات کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، سامنے مت جائیے، پردے کے پیچھے پوچھو ان سے. کہتے پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں. بہت ساری بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں، اور یہ مسائل میں بھی کئی دفعہ میں لکھ چکا ہوں، براہ راست بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب چہرے کا پردہ ہے. میں نے کہا بیٹی یہ مجھے بتاؤ کہ چہرے کا ہی پردہ ہے جو قرآن کریم میں جو حکم ہے وہ چہرے ہی صحیح پردے کے متعلق ہے، ورنہ تو الحمدللہ ہم نے قمیض پہنی ہوئی، ہماری بیٹی نے قمیض پہنی ہوئی ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، دوپٹہ پہنا ہوا ہے. اب اس پردے کا جو حکم آیا ہے، ان کپڑوں کو پردہ کرانے کا تو حکم نہیں آیا. یہ تو پہلے سے پردے نہیں بتا رہے ہیں جسم کو. تو پردے کا جو حکم آیا کسی خاص جگہ کے لیے آیا، اور وہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت دی ہے. یقین علیہم جلابی دین. جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے باقاعدہ یوں چادر ڈالی، منہ چھپایا، ایک آنکھ نکالی اور فرمایا اس طرح پردہ ہے. خیر، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ پردے کا حکم ہے. جاہلیت زدہ عورتوں کی طرح، مغرب پرست خواتین کی طرح ہمیں بے حجاب و بے نقاب نہیں پھرنا چاہیے، بلکہ دو خواتین بے پردہ پھرتی ہیں. ایک تو اس جرم کی مرتکب ہے کہ وہ دیدار گناہ کرا رہی ہیں، دوسری کو دعوت گناہ دے رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گناہ کر رہی ہیں، گناہ میں مبتلا کر رہی ہیں، خود بھی گناہ کر رہی ہیں، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہی ہیں. اس لیے تو فرمایا کہ اگر کبھی کوئی خاتون خدا نخواستہ بے پردہ بھی نظر آئے مردوں کو حکم ہے تم نے دیکھو، اور خواتین کو حکم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی تمہارے سامنے سے مرد آ جائے تو تم نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت. خیر، یہ دو باتیں ہو گئی جو بنیادی اور تمہیدی تھی. مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ آج تم نے عمرہ کرانا ہے، یہ احرام بنوانا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں یہ لکھا ہے کہ آدمی جب حج پہ جاتا ہے نا، حج کا سفر در حقیقت اس کو دنیا سے جانے اور موت کے سفر کی یاد دہانی کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. اس میں ایک راز یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری حکمتیں، ایک راز یہ بھی ہے. فرمایا جب آدمی تیاری کرتا ہے تو اس کا دل کھچنے سا لگتا ہے اور اندیدہ سفر ہوتا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا حال ہوگا. اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا اس میں دکھلایا گیا کہ ایک دن، آج تو تم عارضی طور پر جا رہے ہو نا گھر والوں سے، ایک دن ایسا بھی آنے کا ہے کہ تم مستقل اس دنیا سے اور اپنے رشتہ داروں سے چلے جاؤ. اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ سکرات کا وقت. اس وقت دیکھ رہا ہے آدمی اگلا جہان نظر آ رہا ہے اور اس کی طرف ہم رواں ہیں اور دنیا چھوٹ رہی ہے. اور فرمایا کہ جب آدمی یہاں سے چلتا ہے اور گھر سے دور ہوتا ہے اور سواری پر بیٹھتا ہے تو فرمایا اس کی طرف اشارہ گیا، فرمایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس طرح آج تم سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر سے دور ہوتے جا رہے ہو، منزل دور ہوتے جا رہے ہو، بہت دور ہوتے جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا
تم لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر کے اپنے گھر سے دور ہوتے چلے جاؤ۔ فرمایا پھر جب آدمی احرام پہنتا ہے نا، احرام، تو احرام در حقیقت اس کی یاد دہانی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے یہ سلے ہوئے کپڑے تم سے اتار لیے جائیں گے اور تم 3 چادروں میں ملبوس کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ احرام جو ہے قسم کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر جب تم سفر میں جاتے ہو، آج کل تو خیر وہ پیدل کے سفر میں جو ہے مشکلات ہی نہیں رہی، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ راستے کے مشکلات، ہال، دشمن اور درندے، ان کی جو وہ ہے ڈر اور خوف، فرمایا یہ منکر، نقیر اور پھر قبر کے سانپ اور بچھو کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہاں جب تم پہنچ جاؤ گے نا، بیت اللہ پہنچ جاؤ گے، اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ گے اور اس وقت تم لبیک کہہ رہے ہو تو گویا تمہیں دوبارہ زندگی مل گئی ہے، اور اس وقت تم لبیک کہہ رہے ہو اور اللہ کے دربار میں اور میدان حشر، گویا یہ جو میدان عرفات گویا میدان حشر ہے۔ اس احساس کے ساتھ کوئی آدمی جائے گا تو اس کے سفر کی کیفیات بدل جائیں گی اور اس میں لذت اور چاشنی کا انداز بدل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سفر میں جس طرح نماز کے لیے پہلے وضو شرط ہے، ایسے ہی بیت اللہ اور اللہ کے دربار میں جانے کے لیے احرام بھی شرط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم اس سفر کی نیت کرو تو کوشش یہ کرو کہ جتنا تمہارے ذمہ حقوق ہیں وہ سارے ادا کرو۔ اگر کسی کو ستایا ہے اس سے معافی مانگ لو، کسی کا قرضہ دینا ہے دے دو، اور اگر دے نہیں سکتے تو کم از کم اس کی وصیت لکھ دو۔ خدا نہ خواستہ سود پر قرضہ لیا جائے تو فوراً اس سے جان چھڑاؤ، اس لیے اللہ کے دربار میں جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا جھنڈا ہاتھ میں ہے۔ یہ سود کھانا، سود لینا، یہ اللہ سے بغاوت ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ فرما چکے ہیں۔ تو اگر سود کا معاملہ ہے تو بھائی اس کو فوراً ختم کرو، اپنا معاملہ صاف کر کے جاؤ۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ان تمام گناہوں سے توبہ کر لو، پکی توبہ کرو۔ ایسا نہ کہ داڑھی کاٹتے تھے یا مونتے تھے، اب بھی کیونکہ جا رہے ہیں اب نہیں کاٹیں گے، اور ادھر جناب احرام کھلا میدان عرفات میں، ادھر سر ملا ادھر ساتھ داڑھی بھی موڑ دی۔ یہ توبہ نہیں، یہ تو استہزاء ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے احکام کی تخفیف ہے، توہین ہے، تجھیل ہے، اور یہ اس سے زیادہ گناہ۔ اس لیے تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر کسی کے حقوق دینے ہیں تو بھائی ان کے حقوق ادا کرو۔ کسی کو ستایا، ایذا پہنچائی، اس سے معافی مانگو۔ کیوں؟ وہاں جا رہے ہیں نا، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو بھائی ہم گناہوں کی معافی مانگنے جا رہے ہیں تو اپنے ذمہ گندگیوں کا بوجھ تو نہ لاد کے جائیں، جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کم کر کے جائیں۔ اور اس کے بعد جس دن آپ کو جانا ہوگا آپ کی تاریخ آ جائے گی، بہرحال بتا دیں گے ہمارے رفقا آپ کو، تو احرام باندھیں گے۔ احرام 2 چادریں ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ مردوں کے لیے سفید 2 چادریں، ورنہ رنگین بھی چل سکتی ہیں لیکن بہرحال سفید ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سعودی حکومت والے بھی اب رنگین کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اس لیے ورنہ شرم اس میں کوئی تباہی، لیکن سنت یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ سفید چادریں، اور وہ 2 چادریں یا وہ 2 کپڑے جسم کی ساخت پر سلے لینا، جسم کی ساخت پر سلے لینا۔
یہ تہبند کے طور پر ایک چادر آپ نیچے باندھیں اور ایک چادر مرد حضرات دوسری اوپر ڈال دیں. شلوار، پائجامہ، انڈر ویئر، قمیص، بنیان، ٹوپی، جوراب جو جسم کی ساخت پر سلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی کپڑا جسم پر نہیں رہنا چاہیے اس طرح. لیکن ایسا نہ ہو جس طرح اس نے کیا تھا، اس نے تو نیچے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں. ہاں ایسا نہ کرنا بھائی، یہ بولیوں کا احرام ہے. پتا ہے آپ کو بولیوں کے ہاں قرآن جو ہے نا مولانا، آپ کو پتا ہے بولیوں کے ہاں قرآن یہ ہے کہ نیچے سلے ہوئے کپڑے، اوپر بے سلے کپڑے، یہ کہتے ہیں 2 احرام ہیں. یہ قرآن ہے، یہ ڈبل احرام ہے جی. ہاں اس نے اب ٹوپی بھی اتار دی، شکر ہے. تو سلے ہوئے کپڑے اتار کے اس طرح کی 2 چادریں پہنیں. اگر صحت اجازت دے اور کوئی بیماری نہ ہو تو مسنون ہے آدمی احرام سے پہلے غسل کرے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، بے شک نہ کرے غسل، وضو کر لے. وضو کر کے یہ 2 کپڑے بے سلے پہن لے. اور خواتین کا احرام یہ ہے کہ وہ سارے سلے کے کپڑے پہن سکتی اور رنگین کپڑے بھی پہن سکتی. ان کا احرام یہ ہے کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہ لگے. یہ نہ ہو کہ کپڑا نہ ہو، کپڑا نہ لگے. یعنی اس طرح نہ ہو کہ ماتھے پر کپڑا لگ رہا ہو یا رخساروں پر کپڑا لگ رہا ہو، کپڑا نہ لگے، بس کپڑا جو ہے نا چہرے سے دور رہے. باقی وہ سارے وہی کپڑے پہن سکتی ہیں. خواتین جوتا بھی جو اپنا استعمال کرتی ہیں وہ وہی استعمال کر سکتی ہیں. ہاں البتہ ان کے احرام کے بعد ان پر جو پابندیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خوشبو نہیں لگائیں گی اور زیب و زینت کا سامنا نہیں کریں گی. اور اسی طرح دوسری جو پابندیاں مردوں کے لیے وہ بھی مثلا فحش باتیں نہیں کرے گی، گالیاں نہیں دے گی، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی، ناخن نہیں کاٹیں گی، بال نہیں کاٹیں گی. مردوں کے لیے بھی یہی پابندیاں ہیں. احرام جب باندھ لیں، احرام کے کپڑے پہن لیں تو احرام کے کپڑے پہننے کے بعد وہ پھر نیت کرے گا. آدمی جب نیت کرے گا تب یہ پابندیاں لاگو ہوں گی. نیت کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم سب یہاں سے جو جاتے ہیں تمتع کا احرام باندھتے ہیں، بہت پہلے جاتے ہیں. تمتع اس کو کہتے ہیں کہ ایک سفر میں 2 عبادتوں کا نفع حاصل کر لیا جاتا ہے. یہاں سے جاتے ہوئے ہم عمرے کی نیت کریں گے اور عمرے کی نیت یہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ فتقبلھا منی ویسرھا لی. یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما. اچھا بھائی عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں کہنا، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، میمی میں، گجراتی میں، سندھی میں، سراتی، اپنی جو زبان ہے اس میں کہہ دوں یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما. یہ نیت ہے. اور نیت کرنے کے بعد 3 دفعہ مرد ہلکی سی اونچی آواز سے تلبیہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 دفعہ یہ تلبیہ کہہ لیں گے مرد اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے. اب احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی. پابندیاں کون سی ہیں؟ میں نے کہا مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع، سر ڈھانپنا ممنوع اور پیر میں ایسا جوتا پہننا مردوں کے لیے ممنوع ہے جس جوتے سے پاؤں کے نصف حصے میں
جو اوپر یعنی پاؤں کی پیٹھ پر جو ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کو جو نہ چھپائے جوتا، وہ جوتا پہن سکتے ہیں، ہوائی چپل پہن سکتے ہیں، ملتانی جوتی پہن سکتے ہیں، ناگرا پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرابیں نکال دیں گے، اور یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں وہ نہیں پہن سکیں گے، خوشبو نہیں لگا سکیں گے، ناخن نہیں کاٹ سکیں گے، اور بال نہیں کاٹ سکیں گے، اور اسی طرح یعنی لڑائی جھگڑے والی بات منع ہے۔ ہاں البتہ اس سے احرام تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال منع ہے۔ خواتین کے بارے میں عام طور پر ایک بات مشہور ہے، ان کا احرام ایک خاص قسم کا وہ اسکارف بنا لیتی ہیں اور وہ یوں کر کے باندھتی ہیں اس کو، اور بس وہ کہتی ہیں کہ یہی احرام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، ان کا کوئی خاص احرام نہیں ہے، ان کا احرام ان کے وہی کپڑے ہیں، البتہ ان کا احرام یہ ہے کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ ہیڈ آج کل مل جاتی ہیں ان کو، جن کے آگے سے وہ ایک بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر نقاب ڈال لیتی ہیں خواتین، اور پردے کا پردہ بھی رہتا ہے، اور احرام کا احرام بھی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر یہ کہتے ہیں دیکھو جی حج میں جب پردہ نہیں ہے اس لیے کہ چہرے پر نقاب نہ لگے تو کیا پردہ نہیں ہے، تو جب حج میں پردہ نہیں تو عام دنوں میں کیسے پردہ ہوگا، اور اگر عام دنوں میں پردہ ہے تو پھر حج میں پردہ کیوں نہیں ہے، لہٰذا پردہ ہی نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ بھائی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، صحیح بخاری میں حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا حجۃ الوداع، اس میں تمام ازواج مطہرات ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حج کی تفصیلات کے ساتھ سنائی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اس حج میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب کبھی مرد سامنے آتے تھے تو ہم اوٹ کر لیتی تھی اپنے چہرے کے سامنے کسی چیز کی۔ یہ اوٹ کر لینے کا معنی یہ کہ اپنا چہرہ ہم چھپا لیتی تھی، ہم اس وقت بھی بے حجاب نہیں ہوئی، بے پردہ نہیں ہوئی۔ اس لیے اب بھی خواتین کو بے حجاب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت سارے وہ جو کمزور ایمان والے اور کمزور اعمال والے خدا نخواستہ ان کی نظریں اٹھے گی تو ان کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، ان بیچاروں کا حج تباہ ہو جائے گا کہ وہ نظارہ حسن کرتے رہیں گے اور اپنے حج کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب پابندیاں شروع ہو گئی اور یہاں سے ہم جہاز سے جائیں، جہاز کے راستے سے جائیں گے۔ اب البتہ یہ باقی تفصیلات تو یہ آپ حضرات کو بتا دیں گے، ایک بات درمیان میں بتا دیتا ہوں کہ حج فلائٹوں میں عموماً احتیاط کرتے ہیں، لیکن وہ بعض خوشبودار ٹشو کبھی کبھی آ بھی جاتے ہیں تو اس سے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں عام دنوں میں۔ اس لیے اگر حج فلائٹ میں کبھی کسی کے پاس ٹشو آ جائے خوشبودار تو اس سے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک اور میں وہاں صابن رکھتے رہتے ہیں، یا وہ جو کیا کہتے ہیں سیال صابن ہوتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اگر آپ باتھ روم میں جائیں یا وضو بنانے جائیں، آپ کو خیال آیا کہ ابھی میل لگی ہوئی ہے، کافی دیر ہوئی سامان پیک کیا تو کیوں نہ ہاتھ دھو لیں، بھائی نہیں، وہ خوشبودار صابن ہوتا ہے، اس کا استعمال نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ کہتے تقطیع عبادت کرو اور تبلیغ قائم کرو، یعنی علمانہ قائم کرو۔ اچھا بھائی، کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ جو چیزیں حالت احرام میں منع ہے ان کو بیان کرتا ہوں، تو وہی اب کر رہا ہوں۔ جب احرام آپ نے باندھ لیا تو اب آپ پر کیا کیا پابندیاں لاگو ہو گئی۔ ایک میں نے عرض کیا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکیں گے، منہ مرد نہیں ڈھانپ سکیں گے، عورتیں بھی نہیں ڈھانپ سکیں گے، سر نہیں ڈھانپ سکیں گے۔ مرد حضرات ایسا جوتا
نہیں پہن سکیں گے جس سے پاؤں کی پشت پر ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ اس کے علاوہ چپل، ہوائی چپل، ناگرا، ملتانی جوتی یہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اس سے پاؤں کی پشت پر ابری ہوئی ہڈی چھپتی نہیں۔ لیکن اگر کوئی ملتانی یا ناگرا اس طرح کا بنا ہو کہ وہ چھپ جائے تو وہ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، حجامت نہیں بنا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبودار صابن نہیں استعمال کر سکتے، خوشبودار ٹیشو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شیمپو خوشبودار استعمال خواتین نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سیال صابن جو باتھ روم میں عام طور پر رکھا رہتا ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سیلے ہوئے تمام کپڑے حتیٰ کہ ٹوپی، انڈرویئر، بنیان، شلوار، قمیض اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ خواتین تمام سلے ہوئے کپڑے استعمال کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر حجاب اور پردے کی نیت سے کسی خاتون نے دستانے اور جرابیں استعمال کر لی تو جائز، لیکن اگر یہ احساس ہو کہ حسن اور خوبصورتی پیدا ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے کہ خواتین کو جرابیں اور دستانے ایسی صورت میں اتار دینے چاہیے۔ عام طور پہ ایک اور مجھے مسئلہ یاد آ گیا، خواتین وہ اپنے سر پر ایک اسکارف باندھ لیتی ہے اور اسی کو وہ اپنا احرام سمجھتی ہیں اور وہ کہتی ہے یہ کھلنے نہ پائے، کھلے گا تو احرام کھل جائے گا، اس لیے بیچاری بعض خواتین اسی کپڑے کے اوپر سے سر کا مسا کرتی ہیں جب وضو کرنا پڑے۔ یاد رکھو کسی خاتون نے اگر کپڑے کے اوپر سے سر کا مسا کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پابندیاں ہیں احرام کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ گالم گلوچ جائز نہیں۔ پابندیاں پھر دو طرح کی ہیں، بعض پابندیاں تو ایسی ہیں کہ احرام سے پہلے بھی وہ حرام تھی، وہ پابندی یعنی مسلمانوں پر اس کی پابندی تھی، اور بعض چیزیں ایسی جو احرام سے پہلے تو حلال تھی لیکن احرام کے بعد حرام ہو گئی۔ اس لیے میاں بیوی ایسی باتیں کرنا، ان کے لیے ایسی باتیں کرنا جو میاں بیوی کے تعلق پر ابھارتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ حالانکہ یہ میاں بیوی کے لیے جائز تھی پہلے، لیکن احرام میں یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیزیں احرام سے پہلے جائز تھی، شرم ان کی جائز تھی، جب احرام میں وہ ممنوع ہو گئی تو جو چیزیں پہلے سے ناجائز تھی وہ کیسے نہیں ممنوع ہوں گی؟ اس لیے بہت سارے حضرات کہتے ہیں صاحب سیرت پی لیا کریں، صاحب فلاں کام کر لیا کریں۔ بھائی یہ دیکھو کہ احرام سے پہلے ان کی اجازت تھی، جب احرام سے پہلے جو چیزیں مکروہ ہیں تو وہ تو احرام میں بطریق اولا وہ مکروہ ہو جائیں گی، ناجائز ہو جائیں گی۔ اس لیے گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، بہتان اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں یہ ساری جو احرام سے پہلے ناجائز تھی وہ اب بھی ساری کی ساری ناجائز ہوگی۔ مستحب ہے بلکہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت بیر علی پر جب پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا اور احرام کی چادریں پہن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرمائی تھی۔ اگر وقت ہو نفل ادا کرنے کا وقت ہو، یعنی عصر کے بعد اگر روانگی ہو رہی ہے یا احرام باندھ رہے ہیں تو اس وقت آپ نفل نہ پڑھیں، یا اگر صبح صادق کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے ایسا کر رہے ہیں تب بھی آپ نفل نہ پڑھیں، یا فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور سورج طلوع نہیں ہوا اس وقت بھی آپ نفل نہ پڑھیں۔ اس لیے
یا عین سر پر سورج ہے یا عین